بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج اس ویڈیو میں جن اور شیاطین سے متعلق کچھ سوال کے جواب جانیں گے۔ بلا تاخیر چلیے جانتے ہیں۔ سوال: کیا جن نامی کوئی شے موجود ہے؟ جی ہاں، جن موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ جن کے نام سے نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنات کا ذکر تقریباً 40 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ سوال: لفظ جن کا معنی کیا ہے؟ لفظ جن کا معنی پوشیدہ چیز جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہو۔ سوال: کیا جنات پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، ایمان بالغیب اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، بلکہ یہ اولین وصف ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو قرآن مجید میں موصوف کیا ہے۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: کیا جنات شریعت کے مکلف ہیں؟ جی ہاں، انسانوں کی طرح جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ جس طرح انسانوں پر شہادت کا اقرار اور نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ واجب ہے، ایسے ہی جنات پر بھی فرض ہے۔ جو چیز شریعت اسلامیہ نے حرام کی ہے وہ جنات پر بھی حرام ہے۔ جس طرح انسان میں مسلمان، یہودی، عیسائی، بے دین اور مجوسی وغیرہ ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی ہوتے ہیں، جسے سورۃ الجن میں مذکور ہے۔ سوال: جن کیسے مختلف شکلیں بدلتے ہیں؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بیماری معتدی نہیں، نہ بدشگونی درست ہے اور نہ غل ہے۔ غل جن کو کہتے ہیں، جسے حدیث میں انہیں جادوگر جن کہا گیا ہے، جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ جادوگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے شکلیں بدلنے پر قادر ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، یعنی آگ کا وہ حصہ جو اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے جسے ہم شعلہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ سوال: کیا سب سے پہلے جنات زمین پر آباد ہوئے تھے؟ جی ہاں، انسانوں سے پہلے جنات زمین پر آباد تھے۔ فرمان الہی ہے، اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے ہم نے پیدا کیا، یعنی جنات کو انسانوں سے پہلے نار سموم سے پیدا کیا۔ سموم ایسی گرم ہوا کو کہتے ہیں جو باعث قتل ہو۔ بعض نے کہا دن کو یا رات کو جو گرم ہوا چلتے ہیں اس کو سموم کہتے ہیں۔ سوال: جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث نبوی میں جنات کے 3 اصناف بیان کی گئی ہیں۔ ابو سلبہ خسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن 3 قسم کے ہوتے ہیں، وہ جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسرا، سانپ اور کتے وغیرہ، یعنی بعض جن سانپ اور کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تیسرا، وہ جنات جو زمین میں سکونت اختیار کرتے اور سفر وغیرہ کرتے ہیں۔ سوال: کیا جنات کو دیکھنا ممکن ہے؟ جن کو اس کی اصل صورت و شکل میں دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ جنات کو ان کی تبدیل شدہ شکلوں میں دیکھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک احادیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے کے مال پر پہرے دار مقرر کیا، تو 3 دن تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جن آتا رہا اور صدقے کے مال سے چرانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب پکڑا جاتا تو اہل و عیال کے فقر و فاقے کا ذکر کرتا۔ تیسرے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: آج میں تجھے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ سوتے وقت اتل کرسی پڑھ کر سو جاؤ تو کوئی چیز تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بات سچی کہہ گیا مگر ہے جھوٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شیطان تھا۔ تو انسان کی صورت میں یا حیوان کی شکل و صورت میں آنا اس کے لیے ممکن ہے، جیسا سیاہ کتا، بچھو، اونٹ، سانپ، سیاہ بلی اور سیاہ گدھا وغیرہ۔ سوال: کیا ابلیس شیطان جنات میں سے ہے؟ جی ہاں، ابلیس جنات ہی میں سے ہے۔ فرمان الہی ہے، مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ ابلیس کے جنات میں سے ہونے کی دلیل ہے۔ سوال: کیا جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں؟ رسول صرف انسانوں میں سے ہوئے ہیں، جنات میں سے رسول نہیں ہوتے۔ سوال: ابلیس مردود کیسے ہوا؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا، اور اسے اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر شیطان مردود بنا دیا۔ سوال: جن انسان میں کب داخل ہوتا ہے؟ جن انسان کے جسم میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر چند حالات وہ انسانی بدن میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلا، انتہائی کمزوری کی حالت میں۔ دوسرا، شدید غصے اور خوف میں۔ تیسرا، خواہشات پر ٹوٹنے میں۔ چوتھا، شدید غفلت میں۔ سوال: ابلیس کا عرش کہاں پایا جاتا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک ابلیس کا عرش سمندر پر ہے، وہ وہاں سے اپنے لشکروں کو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے، پھر ان میں اس کے نزدیک سب سے عظیم المرتبہ وہ ہوتا ہے جو فتنے میں سب سے بڑا ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابلیس کا عرش سمندر پر ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ وہ سمندروں میں رہتے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ سمندروں میں اترتے وقت اللہ کی پناہ مانگ لی جائے، کیونکہ وہاں شیطان کی حکومت ہے۔ سوال: شیطان کا جھنڈا کہاں ہے؟ شیطان کے حملے کی جگہ بازار ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے اور سب سے آخر میں نکلنے والوں میں سے نہ ہونا، یہ شیطان کے حملہ آور ہونے کی جگہ ہے اور یہاں وہ اپنا جھنڈا نصب کرتا ہے۔ سوال: کیا شیطان کا کوئی گروہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں سے ہو جائے، یعنی وہ دشمنی میں تمہارے مد مقابل کھڑا ہے، اس لیے تم اس سے بڑھ کر اس سے عداوت رکھو، اور جن چیزوں میں وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے ان میں تم اس کی مخالفت و تکذیب کرو، اور فرمان باری تعالیٰ ہے، تمہیں گمراہ کرنا اس کا مقصود ہے، یہاں تک کہ تم اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ سوال: کیا شیطان ابن آدم کو ولادت کے وقت چھوتا ہے، اور کون اس موقع پر شیطان سے محفوظ رہا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخ مارتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے کے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عیسیٰ بن مریم اور مریم کے سوا کوئی بچہ ایسا نہیں جسے شیطان نے پیدائش کے وقت چھوا نہ ہو۔ سوال: انسانوں کا مرتبہ بلند ہے یا جنات کا؟ انسان کا مرتبہ بلند ہے، فرمان الہی ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی۔ یہ شرف جنات کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہے نہ کسی رسول اور پیغمبر سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا شرف و مقام جنات سے زیادہ ہے۔ سوال: کیا جن غیب جانتے ہیں؟ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ سوال: کیا جن انسانوں کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں؟ سیدنا امیہ صحابی سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا مگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا وہ اسے منہ کی طرف اٹھانے لگا تو اس نے کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے اپنے پیٹ کا تمام کھانا طے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان جن بھی کھانے میں انسان کا شریک بن جاتا ہے۔ سوال: کیا جنوں کو موت آتی ہے؟ انسانوں اور دوسری ذی روح چیزوں کی طرح جنات پر بھی موت طاری ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور انوکھے اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔